تو جہاں تک مدارس میں اساتذہ کے تقرری کا تعلق ہے تو اس حدیث کو بنیاد بنایا جائے جو امام بخاری نے کتاب العلم میں ذکر کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب العلم میں ذکر کیا ہے۔ کتاب العلم میں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا علم سے گہرا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے۔ اور اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس اعرابی نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا فَإِذَا زُيَّتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو پھر قیامت کا انتظار کیجیے۔ اب اس اعرابی نے پھر سوال کیا، اس لیے کہ چونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور جو ضوابط بیان کیے، فرمایا فَإِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ، امانتیں اس طرح ضائع ہوں گی کہ ہم نااہل کو کوئی منصب دے دیں، کوئی عہدہ دے دیں، تو پھر اس طرح امانتوں کا ضیاع اس طرح ہوگا۔ اور جب یہ ہونے لگے تو پھر فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، پھر قیامت کا انتظار کیجیے، یعنی امانتوں کا ضیاع۔ اب اس حدیث کو دیکھیے فَإِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ، امام بخاری اس حدیث کو کتاب العلم میں ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو سب سے زیادہ امانتوں کے ضیاع کو جو سب سے زیادہ فوکس کیا گیا وہ یہ ہے کہ اساتذہ کو اہل ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ اساتذہ مقرر کریں تو وہ اس کا اہل ہو۔ بقیہ اور دیگر ساری چیزیں اس میں داخل ہیں اِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ میں، لیکن کتاب العلم میں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے، یہاں امام بخاری نے جو ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑی جو امانتیں ضائع ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ اساتذہ نااہل ہو جائیں، اور جب اساتذہ نااہل ہو جائیں گے تو پھر علم، اس لیے کہ جب اساتذہ ہی نااہل ہوں گے تو پھر جہل لوگوں کے درمیان پھیلے گا اور خود اساتذہ ہی جہل پھیلا رہے ہوں گے، اور اس کی بنیاد پر پھر ذلوا و اذلوا معاملہ ہوگا، اور جب ذلوا اور ذلوا معاملہ ہوگا تو قیامت کا تو پھر انتظار ہی ہوگا، اور تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ اہم، اسی وجہ سے فیض الباری میں امام انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں 3 واقعات ذکر کیے، اور تینوں واقعات وہ اساتذہ کی تقرری سے تعلق رکھتے ہیں۔ خیر وہ واقعات تو مجھے اس وقت مستحضر نہیں، لیکن وہ تینوں واقعات اساتذہ کی تقرری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں امام انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بس یہی 3 واقعات ذکر کر کے اس حدیث کی تشریح مکمل کر دی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اساتذہ اہل ہیں یا نہیں۔ آج جو طلباء کی ناقص صلاحیتیں ہیں، یا جو طلباء میں کہیں نہ کہیں وہ ان کی استعداد نہیں بن پاتی یا صلاحیت نہیں، تو صرف اس کے ذمہ دار طلباء نہیں ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار کہیں نہیں بلکہ زیادہ تر ذمہ دار اساتذہ ہیں، اس لیے کہ اساتذہ کو خود اس فن میں اور اس میدان میں مہارت حاصل نہیں، تو طلباء کو کہاں سے اس فن اور اس میدان میں مہارت حاصل ہوگی؟ اساتذہ عربی زبان میں گفتگو نہیں کر سکتے، پھر طلباء کے بارے میں پھر کیا کہا جائے؟ یہ تو اس لیے جب اساتذہ کا انتخاب کیا جائے، اساتذہ کا تقرر کیا جائے، تو پھر وہاں نہ نیپوٹزم ہو اور نہ ہی وہ دیگر دوسرے اسباب ہوں، یا تعلقات کی بنا پہ وہ ساری چیزیں مفقود ہونی چاہیے، اور صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ اساتذہ یہ اس کے اہل ہیں یا نہیں ہے۔ اگر اہل ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر نہیں اہل ہیں اور آپ ان کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر ان میں آپ بھی ذمہ دار ہیں، مدارس کے وہ اساتذہ، مدارس کے محتممین اور وہ سب کے سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ایک نااہل کو اس منصب پر بیٹھا رہے ہیں جس منصب کا وہ اہل نہیں۔ تو ایک تو یہ اساتذہ ان طلباء کی صلاحیت، ان طلباء کی لیاقت اور ان طلباء کے اوقات کے ضیاع کا سبب بن رہے ہیں، اور اسی کے طفیل میں وہ لوگ بھی جنہوں نے ان اساتذہ کو اس منصب پر بیٹھایا ہے۔ تو یہ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اور محتممین حضرات کو یا جن کو اختیار دیا جاتا ہے اساتذہ کے انتخاب کا، وہ اس حدیث کو اس انتخاب کے وقت ضرور مستحضر رکھیں۔